نال تعلق معلومات عامہ. تو آپ نے فرمایا کہ جڑا قرآن میں فرمایا نا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک شے قرآن وچ فرمایا قرآن دے وچ بے شمار علوم ہیں، انہاں بے شمار علماں دے وچوں ایک علم الحروف ہے. اس علم الحروف دی روح نال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دی عدد 786 ہے. 786 فرمایا قلم کاغذ چاہ میں تے کو لکھواواں. فرمایا امام حسن عید عدد لکھ 118، امام حسین عدد لکھ 128، امام حسن سن ولادت، امام حسین سن ولادت، امام حسن سن شہادت، امام حسین سن شہادت، مقام کربلا. فرمایا عدد جمع کر کے عدد جمع کی تن 786. فرمایا نے پادری صاحب اس حالت بسم اللہ پڑھیے، میں دعا براواں دی امامت بھی ثابت کر دیتی ہے، شہادت بھی ثابت کر دیتی ہے، ذکر بھی ثابت کر دیتا ہے، مقام شہادت بھی ثابت کر دیتا ہے. اگر تو اگر قرآن کو پڑھے تو میں تے کوئی ندی ساری زندگی دے واقعات قرآن چو کر دے. تاریخ ختم نبوت کے دوران بہاولپور کے اندر مرزائیاں نے رولا پاتا، بڑا فساد مچا. ویلے بہاولپور کی عدالت کے اندر مقدمہ چلا. شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد سے گھوٹوی رحمت اللہ علیہ جڑے حضور اعلیٰ گولڈوی علیہ رحمت کے مرید اور خلیفے ہیں، عدالت بھی جڑے مقدمہ پیش ہے نا کہ مولانا صاحب کو بھی سدیا گئے بھائی کہ مجرم جو این آخے بھی مرزایاں دے مردے مسلمانہ دے قبرستان دفن نہ کرو، انہاں نال ورت ورتیوا حرام ہے، شادی غمی حرام ہے، انہاں نال دکھ سکھ ہر شے حرام ہے، اے مرتد کافر ہے. یہ انہاں اعلان کیتا، اے ہی انہاں دا جرم. حکومت عیشا کو برداشت کرنے کی تیار کو نہیں، کیونکہ بدقسمتی نال پاکستان بڑھے اور فوراً بعد چند ایسے حکمرانوں کے ہتھے شرخمال بن گئے کہ اسلامی سوچ پروان نہیں چڑھ سکی. ایک بہت بڑا عالمی ہے، اگر وہ ملے اسلام پسند عناصر ابتدا تو ہی پاکستان دے با اختیار طبقے بھی شامل ہو رہا، اج ساکو غیر اسلامی نظریات کے خلاف کی جنگ نہ کرنی پو گیا. اور ساری اقتدار دیا کرسیاں تے ایسے کردار دے لوگ براجمان نہ منہا جڑے اسلامی نظریات دیا سرحداں کو غیر محفوظ کریں اور انہاں پہاڑوں کو کھدیں کھوکھلا کریں. ایسے لوگوں نال سب واسطہ نہ پویا. اگر وہ ملے بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین اور شریعت نال تعلق رکھنے والیاں کو پاکستان کا اقتدار مل بن گیا. حالات اینوں میں ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، سر ظفر اللہ جیسے لوگ، قادیانی نواز، مرزائیت کو تقویت دیون والے مولانا صاحب سے مقدمہ چل گیا عدالت دے وچ. لوگ جمع ہوئے کہ اج مولانا صاحب کو سزا تھی سی، انہوں کو سزا کر دے سن، ڈھک دے سن. گال بڑی لمبی ہے، میں صرف تیرے ذہن چ نقطہ پہ ملن. مولانا صاحب آ گئے، مخالف وکیل ہیں، موافق کی بد وکیل ماشاء اللہ، یہ ویسے ماشاء اللہ ہوندے نہیں نہ کیس لڑنا ہوندے. بیٹھن تے ناراض نہ تھی میں، بھاویں جس قسم دا پرلا آ گئے موکل، بھاویں وہ سچا ہے بھاویں کوڑ ہے، انہاں کیس گھننے فیس گھننی ہے، لفافہ نپنا ہے. یہ نہیں دیکھنا سچے یا کوڑے. وہ چند خوش نصیب وکیل ہو سن یہ صرف سچا کیس لڑ سن، کوڑے دی وکالت نہ کرے سن، چند انگلی تے گڑی سن. ورنہ روزی چاہیے جیسا بندہ آوے بس آندا ونجے تے پسدا ونجے. پر ایسی نہ اللہ مزاج بنایا ہے. اگر فریقین سلوتے بھی آوے نا یہ کدی نہ تھی منڈے سے، انہاں کو پتہ ہے جنہاں دا منیوا تھی گیا تو ساری فیس گئی. لہذا کھیلی رہو، انہاں کو کھیلی رہو، رگڑی رہو تاکہ فیس بندی رہے. دعا کرو اللہ انہاں سارے وکیلاں کو بھی ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ساکو انہاں دے چنگل وچ پھسن تو بچاوے. اگر اللہ دے راہ تے دے سو نا تو انہاں دے پنجے چ نہ پھسو. مثال مشہور ہے، دولت مال بخیلاں دا آ بندے نکل وکیلاں دا. اللہ شالا وکیلاں دے پنجے تو بچاوی، آمین. آکھا عرض کر رہے ہیں ہوں مخالف وکیل دیر سارے کھڑے وہاں پہ ہر قسم دے لوگ تماشا دے واسطے آئے کھڑے اج مولانا کو سزا تھی مڑی
مولانا دے اکھی دی وچ ہنجو اکھی دی وچ ہنجو اور اون ویلے زبان حال نال گویا حال دی زبان نال مولانا صاحب دی زبان دے ایک شعر جاری ہے شعر فارسی دے میں پڑھدا اپنے ذوق واسطے پیاں یا جڑے فارسی سمجھن والے بل ترجمہ میں تہاڈے واسطے بھی کرے سا اکھی جو ہنجو جاری ہیں زیر لب زبان حال نال گویا یہ شعر جاری ہے کہ بجرم عشق تو می کشندو غائے بجرم عشق تو بجرم عشق تو می کشندو غائے تو نیز پر لب پاما کے خوش تماشائے تو نیز پر لب پاما کے خوش تماشائے بجرم عشق تو می کشندو غائے تو نیز پر لب پاما کے خوش تماشائے بجرم عشق تو سونا میں تیرے عشق سے جرم چ لپیا کھانا بھی قصور کوئی نہیں ملا اے کملی والا عشق تیرے دے جرم دے وچاں می کشند میں کو کوندھے پے زبا پہ کریں تے خوغ ہے پئی کھڑیے شور و غل مچا ہوئے سونا میں تیری قابل کوئی نہ کہ تو میں کو دیکھن واسطے آویں میرے دیکھن واسطے تشریف گھننا میں تئی قابل کوئی نہ تو نیز پر لبے بام آ کے خوش تماشائے سونا یہ جڑا شغل لگا کھڑا ہے نا یہ جڑے جمع تھے پہنتے میں کو سبھا پہ کریں چلو یہ شغل دیکھن واسطے میں تھوڑا جا چھاتی تو پاچ میرے واسطے نا یہ حال دیکھن واسطے میں سونا تھوڑا جا چھاتی پا کے چلو دیکھ جا یہ حال دے اندر بھی تیری نظر تو پائے جج صاحب نے آخر مولانا تورے دعوے کہ بھی مرزائی کافر ہیں انہوں تے کوئی دلیل آپ نے فرمایا ایک نہیں کئی دلیل ہیں کہ قرآن دے وچوں دے دلیل آپ نے فرمایا قرآن دے وچوں دلیل نہیں سارا قرآن میں ختم نبوت واسطے پیش کر سکتا سارا قرآن ایک دو ایتا نہیں سارا جج نے آخر جناب سارا قرآن آپ نے فرمایا بالکل ہی نہیں کوئی شک نہیں سارا قرآن ایک آیت میں ختم نبوت ثابت کر سکتا جج نے آخر اپنے دلائل لکھواؤ مولانا صاحب نے بسم اللہ تو شروع کی تھے جلے اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون تک کہن اون ملے تک 40 صفحہ لکھیج گئے 40 صفحہ ایک آیت دے وچوں جج میں قلم چھپا کے چھوڑا دے وچ بیٹھے حیران تھی کہ اور دے بس کرو مولانا بس کرو ہن سارے قلم کاغذی میں متحمل نہیں تھی دے ساکو واقعی یقین تھی گئے کہ کملی والے دا صدقہ تہارے دل دے وچ او شرح صدر ہو چکا ہے کہ ایک آیت دے وچوں ختم نبوت ثابت کر سکدے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تو تمام قرآن نعت مصطفیٰ ہے لیکن بطور خاص سورۃ الضحیٰ واللیل اذا سجا یہ خاص طور دوتے ایک سرکار دی نعت خاص مضمون رکھ دی ان وچ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی میں استدلال کرے سم میلاد شریف واسطے وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے محبوب اور یقیناً تیرے واسطے ہر آمن والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی تو بہتر ہے ہر آمن والی گھڑی
گزری گھڑی تو بہتر ہے. جو گھڑی گزر گئی ہے اندر کون جڑی گھڑی آمن والی ہے وہ مزید اتنے ہو سکے کہ ایک کافر اگر سردن اور یہ آدمی کہ کملی والے تے وحج بند کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے چھوڑ دیتے محبوب غلط وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہر آمن والی گھڑی تیرے واسطے گزری گھڑی تو بہتر ہو سی. حالت انہیں ڈٹھا ہی کیا ہے یہ ذرا اگا دیکھن تو ویندے چوں چوں کھڑیاں گزر سن تے محبوب دا شان اسا بلند کیویں کرے سو. ہر آمن والی گھڑی تو غور فرمائے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور غزالی زمان راضیو دوران حضرت علامہ سید احمد سعید شاصف کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جلے تشریف گئے نا حج تے تشریف گئے تے مواجہ شریف دے سامنے سلام عرض کھڑے کریں تے وہ حضرات آنن تے وہ اپنے کاروائیاں شروع کر دیں. اگر دعا منگن لگو تو ایسے ہاتھ کھڑے دیں پائے پاسے پھیر دیں ان تے قبلے والے پاسے منہ کر کے نماز دعا منگو. ان تے نہیں سرکار تو نہیں منگنا قبلے والے پاسے منہ کر کے کعبے دو. بہت بڑی جہالت ہے یار. ہر قسم کا بندہ تھوڑے وچ بیٹھے بھی دعا کھڑا منگدے بندہ حضور دے یالیاں تو منہ کر کے کہ وہ دن بھی کعبے تو منہ کرو. کیا مقصد ہے بھی رب کو منگو رب کو منگو. مقصد ہے کہ اور رب کو صرف دلا والے پاسے یا کعبے دے وچ معذور سمجھتے. اللہ صرف ہکی سمت دے وچ اللہ ہکی جہت دے وچ اللہ دا کو صوفہ لگا پہ کعبے دے وچ او آرام فرمائے تشریف فرمائے او تے نہ جہتا تو سمتا تو جئی تو پا کے ہر سمتوں بھی ولکل وجہۃ هو مولیھا وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ سمتا تو پا کے جڑا اللہ کو عرش تے محدود مننے او بھی اسلام تو خارج ہے. جڑا کہ اللہ صرف عرشاں تے متمکن ہے موجود ہے او کو سمت اور جہت اور جسم دا پابند مننے او بھی کافر ہے. عرش دی ایک تجلی گاہ ہے ورنہ کائنات یہ کیڑی شے جتھوں دا جلوہ کوئی نہیں. گل سمجھا ہے. میں تو بڑے آسان لفظاں دی توحید دے اور عقائد دے مسائل سمجھے سا مثالاں دے کے تاکہ کچھ گن کے ونجے. قاری سید چشتی فیصل آباد بھائی قوال ہا یاد ہی دا قوالی یاد ہوندا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی شان وچ مولانا صاحبان بڑے ناراض تھے. وہ آدھا ہوں کہ تقدیر بدلنے والے دا ہے وچ لاہور دے ڈیرا. یہ مصرع آدھا ہوں تقدیر بدلنے والے دا ہے وچ لاہور دے ڈیرا یا داتا داتا کہندا رہو کدے تے پوچھو تیرا. کیا بات. علماء ناراض تھی کہ مولانا صاحبان بے حضرات انہاں کہ جناب شرک کے کوہڑے یہ آخنا چاہیے کہ تقدیر بدلنے والے دا ہے عرشاں اتے ڈیرا. داتا لاہور دے وچ کیا تقدیر بدلنے والا ہے تقدیر بدلنے والے دا ہے عرشاں اتے ڈیرا. میں کہ واہ واہ ستھرا آئے ڈاڈا اسلام دا تحفظ کیتے عقیدے دے تے پارا دتے. پہلی گل عرشاں اتے ڈیرا یعنی خدا دا ڈیرا ہے اللہ بیٹھے اللہ شے تو حالانکہ پاک کائنات کی کئی شے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم وفی انفسکم افلا تبصرون. کائنات کی ہک شے وچوں دے جلوے تے کو شاتے پابند کیتے. دوجا تقدیر بدلنے والے دا ہک بدلنا بھی ہے بناونا ہک بدلنا بھی ہے بناونا تا اللہ کی طرف صرف بدلن والے کی نسبت کی ہے. اللہ بدلن والا نہیں اللہ تا بناون والا ہے. یہ تبدیلی سارے علم دے مطابق سارے علم دے مطابق بے اعتبار حدوث اللہ دے علم دے مطابق تبدیلی نہیں تبدیل شدہ امر بھی وہ دے علم دے وچ پہلے موجود ہے. وہ پہلے موجود ہے وہ پتہ ہی نہیں تھی منے یہ تبدیلی سارے علم دے مطابق ہے. وہ دے علم دے وچ تبدیلی نہیں وہ دا علم من ہے سو ہووا جویں ہائی اوویں ہے اور اوویں ہو سی. یہ تبدیلی ساری نسبتوں ہے اللہ دی نسبتوں تبدیلی نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تو پھر دین جناب کعبے والے پاسے منہ کر کے منگو غلط ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزہ شریف امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ امام دار الہجرت امام مدینہ سرکار دی بارگاہ سلام پیش کر کے دعا کھڑے منگن. عباسی خلیفہ نال کھڑے وہ کہ سے منہ انتے کروں یا کعبے دو
آپ نے فرمایا اوہی دو منہ کر جیندے وسیلے نال تیرے تے میرے بابے دی توبہ قبول تھی گئی. حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ جیندے صدقے قبول ہوئی گئی. او کملی والے تو کنڈ نہ کر سرکار تو منہ کر ای واسطے کہ لا فرقہ فی حیاتہ و مماتہ لے مشاہدات ہی فی امت ہی. حضور علیہ السلام دا امت کو مشاہدہ کرنا احوال افعال اور اقوال کو جانن اور سمجھن دے معاملے دی حضور دا پہلا دور اور اے دور حضور دے وصال تو پہلے اور وصال تو بعد کوئی فرق نہیں. جیویں سونا پہلے زندہ ہے اوویں ہن زندہ ہے. حیات وچ کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے دیوا پہر پیا بلدا ہوے ول چاہ کے کمرے دی وچ رکھ چھوڑو جے تک بہر بلسی سارے دیکھ سن جیلے اندر ویسی اوہ دیکھ سکسی جے دی اندر پہنچ ہو سی. جے تک اس کملی والا زمین دے اتے ہے اوہ ہر کوئی دیتا ہے. ہونی بل رہے چڑا لیکن ہن دیکھن واسطے اکھ چاہیے پیر سواگ والی, اکھ چاہیے پیر سیال والی, اکھ چاہیے ہند الولی والی, غوث جلی والی, میرے علی والی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیر سواگ. نگاہ چاہیے ہن اکھ والا دیکھ سی زندہ موجود سرکار کو کنڈ نہ کر منہ کر انہیں سرکار دے وسیلے نال مانگ. اے اللہ میں تیری بارگاہ دے وچ محبوب دا وسیلہ پیش کرنا. تو قبلہ کاظمی صاحب سلام پیش کرے نے دعا کھڑے مانگنے مار کا پہنچ گئے. گفتگو شروع کر دیتے نے آپ نے اس سرکار دے ادب دی وجہ تو کوئی گفتگو نہیں کی, چپ کر کے انہوں نے چلے گئے جلے بہر گئے. پھر میں نے کیا چاہتے ہو عربی دی وچ انہاں کہ تو کیا کرے نام ہے. پھر میں دعا کھڑا منگنا سرکار دے وسیلے نال. کملی والا حیات ہے سرکار زندہ ہے سرکار دیکھ رہے ہیں سرکار دی توجہ ہے سارے اتنے وکیل اتنے دلیل. پھر میں نے تو کیا دلیل دے کہ آپ عالم نال میری گل کرو. انہاں کہ جناب جلو سارے قاضی صاحب کو چیف جسٹس جڑا ہے اودے کول جلو. پر میں کہ جلو عدالت ہی پہنچ گئے وہ کہ دلیل. آپ نے فرمایا ولل آخرت خیر لک من الاولی. اللہ فرمائے محبوب تیری ہر آمن والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی کو بہتر ہو سی. فرمایا ہوں کھڑیاں گزردیاں پین کے ختم تھی گئے. فرمایا محبوب علیہ السلام دی ظاہری حیات دے اندر جی میں عزت ہے عظمت ہے شان ہے سنن دی طاقت دیکھن دی طاقت علم دی طاقت عطا کرن دی طاقت اختیار دی طاقت معجزات ہیں کمالات ہیں. اللہ فرمائے ہر گھڑی جی میں ٹائم گزر سی ویندا شان اتے ویسی تلے نہ آسی. فرمایا سرکار دی حیات بھی نبی دا اختیار بھی نبی دی دیکھن تے سنن دی طاقت بھی جی میں زمین دے اتے ہے ہن دے کول ود کے ہے گھٹ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. حاضرین گرامی توجہ فرمائے سو. فرمایا ہر آمن والی گھڑی تو میں پیش یہ کرنا ہے کہ جن دی پہلی گھڑی یہ جی ہوئے ان دیا باقی گھڑیاں کے جو سن پہلی گھڑی کہ پہلی گھڑی کیڑی ہوندی کہویں بندے دی پہلی گھڑی پہلی گھڑی جڑے ویلے وہ اما دے پتن تو باہر آندا ہے او ویلے اون دی حیات تو وہ پہلی گھڑی ہے. وہ جڑا پہلا ساگ ہندے نا بچہ باہر آ کے اودے تے بہت سارے احکام شرعیہ دا ترتب تھیندا ہے اودے اوتے ہی باہر اگر ایک ساگ تے نہ ہی رکھو جنازہ ہی پڑھو وہ جڑا پہلا ساگ کو اگر پہلی گھڑی اور جیڑی پہلی گھڑی دی شان اے ہوے کہ حالے دھرتی دے تے قدم ہون پیا رکھ دے. سنو میں تھوڑا جی کہ دھرتی تے قدم ہون پیا رکھ دے تے عزت تے عظمت تے شان کیا ظاہر پہ تھی شان کملی والے دی کیا ظاہر پہ تھی. غور کرے تو حالے ہے پہلی گھڑی حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن عائز مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب المولد حضرت عبداللہ ابن عباس پر روایت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سین دی اماں پاک فرمائے جڑے ویلے محبوب آئے نا دھرتی تے سونا تشریف بننا ہے تو جیڑا جنت کا دربان فرشتہ خازن جنت جہاں نا ہے رضوان. کیا نا ہے رضوان. جیڑا جنت کا دربان فرشتہ وہ نا ہے رضوان. جیڑا جہنم دا نگران ہے
وہ دنا ہے مالک، خازن جہنم دنا ہے مالک، اور خازن جنت دنا ہے رضوان. یہ نہ پکا گلو، بلکہ عقیدت کے حوالے نال شعر تو سنوا تاکہ ایک کم بھی نال ٹورے رہندا نا، محبت بھی نال نال ہوئے کہ رضوان ہن ظاہر ہے جتھوں دا حال پوچھنا ہے اتھوں دا کوئی اتھینٹک بندہ دسا سکتا ہے نا، جتھوں دا حال پوچھنا ہے وہ جنت دا حال پوچھنا ہے تو رضوان دسے. اس میرے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بڑا خوبصورت شعر لکھ کے فرمایا جنت دیا عورتوں کی سردار کون ہے؟ جنت دیا عورتوں کی سردار کون ہے؟ یہ کون دسے سی؟ یہ دسے سی کہ جڑا جنت کا نگران ہے. دوزخی کو کیا پتہ جنت کے احوال کا؟ دوزخی کو کیا پتہ؟ یہ مسئلہ اگر دوزخی موجود ہوتے شدت کا اظہار کریں تو پریشان نہ تھے کرو. یہ مسئلہ انہیں کوئی نہ پتہ ہی کوئی نہیں. وہ ہندی اوپرلے پاسے دے دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں؟ اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی. ان جیڑا جنتی جوانہ دا سردار ہے ان کی خبر جنتیاں کو ہو سی دوزخیاں کو نہ ہو سی. الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور سے ہتا کہ ساکو اللہ انہاں بزرگاں دا دامن گرفتہ بڑھے جنہاں دا جنت نال رابطہ ہے، جنہاں دا رابطہ جنت نال ہے. ساکو اللہ انہاں دا دامن گرفتہ بڑھے، انہاں دا جنت نال رابطہ ہے. انہاں زندگی گزاریے اللہ دی مخلوق کو جنت تو اڑے نے. حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ جو 900 ہندو کو کلمہ پڑھائے جہنمی جو جنت تو گھن ہے نا. ای جرم دی سزائیں بھی ملی ہیں، لوگ کیس ہی کریں، پرچے بھی کھائیں، جیل بھی گئے. قصور یوں ہاں کہ لوگوں کو جہنم چو بچا کے جنت تو گھننا ہے. کافروں کو مسلمان بناونا یہ طریقہ کہنے سارے بزرگوں کا. یہ مسلمانوں کو کافر بناونا یہ کہنا طریقہ ہے مر کے دا. سارے بزرگوں کا طریقہ ہے جہنم دے وچوں کٹ کے جنت تو گھننا بنا. انہاں دا طریقہ ہے جنت دے وچوں کٹ کے جہنم تو نہیں بنا. انہاں کو اپنا شغل مبارک ہوے، سا کو اپنا شغل. ہوں جنت کی خبر کو جنت ہی دے سکتے. ہوں آپ فرمائیں کہ جڑے ویلے کہیں پوچھے نبی جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ شیر سنواں. پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون، پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون، آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا، آہستہ سے رضوان نے کہا جو شان اعلی، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلی، سمجھ
پوچھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید سفارش کس سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا، حصہ سے رضوان نے کہا فاطمہ، حصہ سے رضوان نے کہا فاطمہ، اور اب تو ہے یہ ساؤنڈ صحیح واسطے ٹھیک ہے، تلے تلے اتنے سر رکھو تے ٹھیک ہے، جی اتنے سر نے وہ تب تک ہوئے مچھے دے لگتے ہیں، توجہ کر اللہ کرے گی او بٹن ہی کھل پوے جڑا انترے تے کمے آندے، ان دی لمٹ ہوندی ہر کہہ دی اپنے سر دی رینج ہوندی ہے، یہ آواز جڑا منہ چوں نکلدا ہے ان دی پاور ہوندی ہے، پریشر ہوندا ہے، جڑا چک مرے نے بندہ ان دی ہر کہہ دے اپنا پریشر پاور ہوندی ہے، بولن دی پریشر پاور ہوندی ہر شے دی، اللہ کرے او بٹن کھل پوے جڑا میں کو سر اوتے نے منڈے وے، جاگ دے بیٹھو کوئی نہ، اب تو ہے نصیر سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر سے عقیدت کا یہ عالم ہے، ذکر جڑا زہرا اے جڑی شانہ دی مالک زہرا دے گھر والا علی کتنی عظمت دا مالک ہو سی، علی دا کیا مقام ہو سی، واسطے میں کیوں نہ آکھاں ایمان کے ایوان کی بنیاد علی ہے، ایمان کے ایوان کی بنیاد علی ہے، قرآن جسے کہتے ہیں وہ روداد علی ہے، جس ہستی کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے قرآن، اللہ رے اس ہستی کا داماد علی، اللہ رے اس ہستی کا داماد علی ہے، اور ہوئی کب ایسی شادی، میزبان حضرات کی بھرپور فرمائش ہے کہ یہ موضوع تے 15 منٹ سنوے سو یہ نہ سمجھے نہیں کہ حل کنوں آ گئی ہے، ان شان نزول کے رسے نا، ہوئی کب ایسی شادی حضرت آدم سے تا عیسیٰ کہ دلہن فاطمہ زہرا علی المرتضی دولہا، ہوئی کب ایسی شادی حضرت آدم سے تا عیسیٰ کہ دلہن فاطمہ زہرا علی المرتضی دولہا، جو وہ بنت پیغمبر تھی تو یہ مولود کعبہ تھے، ارے نبی کے گھر کی تھی بیٹی، خدا کے گھر کا تھا بیٹا، علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے تیغ دی احمد نے دختر، ہے ورد میرا صبح مسا فاطمہ زہرا، میری زمان گال یاد ہے سین سیدہ پاک آمنہ فرمینی رضوان آئے اپنے پر کھول کے، میرے لال میرے کملی والے محبوب سونے کو سینے نال، سرکار دے میلاد دی محفل وچ حاضر کیا کہ رضوان معلوم تھی میلاد دے وچ آونا
دیگر شخصیات تو علاوہ جنت دے نگران تے دربان فرشتہ جڑا جنت دی ہاسٹل دا انچارج ہے، بولڈنگ دا انچارج ہے، اون دا بھی طریقہ ہے۔ لہذا اگر میلاد دے وچ آون والے نال تیری نہیں بندی تے ٹائم نال تو پرہاں بکنگ کرا کھڑا، توجہ ہے نا؟ ہاں کیونکہ یہ تپاسا ہے نا وہ جڑے میلاد والے جڑا جنت دا دربار واسطے او جڑا میلاد دے وچ آون والے میلاد دی محفل شامل ہون والے تے تیرے نزدیک میلاد دے وچ آون والے بدعتی ہیں، بلکہ کا ناراض اسی آپس وچ بیٹھے ہیں، تو مر ٹائم نال بکنگ پرہاں کرا کھڑا، مطلب پر نہیں سیٹاں مریض بنی آئے رضوان چاہے سرکار کو سینے نال لائے، اپنا منہ میرے سرکار کے گوش اقدس تے رکھے۔ ان حضرت حسین آمنہ فرمائیں جیڑا سرکار دے میلاد تے رضوان فرشتے نے جڑی گل کیتی ہے سرکار دی بارگاہ دی وہ توجہ کر، اللہ اکبر عرض کریں دے سرکار دی بارگاہ دی رضوان کے سونا قد البست الخوف والرعب، اے کملی والا تک اللہ جڑا لباس پوائے ہیبت کے روب والا لباس ہے، ہتھیار نال ہومن یا کوئی نہ، فوجاں نال ہومن یا کوئی نہ، سونا کلا جو ہومن اللہ تے کو ہیبت کے جلال والا لباس پوائے، قد البست الخوف والرعب لا يسمع احد بذکرک الا وجل فؤاده وخاف قلبه فان لم يرك یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ دا خلیفہ اللہ نے تے کو لباس پوائے ہیبت والا روب والا جلال والا، ہمیں کہیں تے کو روئے زمین تے ڈٹھے ہی کوئی نہیں، صرف تیرے نام انہاں دے کنا تے گئے انہاں دا دل کمب گئے، انہاں دا دل ہل گئے، ڈٹھا کوئی نہیں، صرف نہ سنن نال کمب گئے۔ اج پورا یورپ کمبدا پہ یا کوئی یہودیت نصرانیت کمبدی پئی ہے یا کوئی نہ، یہ گستاخانہ کھا کے شے کرنا، یہ سرکار دی گستاخیاں کہ ویلے سلمان رشدی جے کول ملعون کول کراونا، کہ ویلے لاہور دی آسیہ دے کول کراونا، کہ ویلے دیگر ایسیاں دے کول سرکار دی گستاخیاں کراونا، گستاخانہ کھا کے شے کرنا، اے بکواس بازی ڈرتن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی حربت اور روب ایمت کے کمدن کے کتھے غلامان مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکر اور سرکار دے عاشق پوری روح زمین تے کملی والے دا نام گن کے اٹھن اور چانا بن نہ تو کملی والے دے نہ تو ڈرتن ایمت سے بکواس بازیاں گستاخیاں، لیکن انہیں کو یہ پتہ کوئی نہیں کہ کملی والے دے عاشق حالے زندن سرکار دے غلام زندن جڑے اپنا تن من تن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن کملی والے محبوب دی عظمت کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج کا یہ اجتماع یہ پیغام ہے ہر عام و خاص واسطے، کیا تو اس عہد وفا دی تجدید کریں دے ہو کہ اگر پاکستان دے اندر شابہ کہیں سطح تو سارے آقا دی عظمت کے خلاف تحریرن تقریرن کوئی گستاخی سامنے آئی اصلا مروے سوں تن من تن جان ہر شے قربان کر دے سوں، لیکن آقا دی عظمت کے ہر نام منڈے سوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ۔ یقین کرو ایمان دی مبارک ہونے اگر اندر کیفیت ہے رشتہ داری دوستی پارٹیاں گروپ سیاسی وابستگیاں اور دنیا کے مفاد ان ساریاں سے متر کے صرف محبوب کی عظمت واسطے اگر اپنا سب کچھ قربان کراون حوصلہ رکھ دے ایمان دی مبارک ہو، ورنہ ایمان کہیں درخت نہ نہیں، ایمان کہیں کندھ دا نہ نہیں، کہیں پہاڑ دا نہ نہیں، میلاد دی محفل مناون والے آ سرکار دی عظمت دل وچ رکھ۔ علامہ اقبال علیہ رحمت نے کیا کہا پر میں نے شیطان میٹنگ کی تھی، تمثیل لیتی نے شیطان میٹنگ بولی کل شتوگنیاں کو سدا وقت لگا کمال ہے یار کہ ہندوستان دے وچ جڑے مسلمان نے مغلوب ہی نہیں تھی مٹتے نہیں پہ سارے کو 100 سال تھی کہ کوئی نہ کوئی حکومت کرے نے یہ تو بھی نہیں مٹتے، مختلف تہذیباں دی شلغار تھی یہ تو بھی نہیں مٹتے، انہاں کو مٹاون دا کیا طریقہ ہے نہ کہ بھوک دیو وہاں کے بھوک سبوں دیتی سے سزائیں دیو خوف دیو ڈر دا ماحول دیو کیونکہ سب کچھ کیتے سے لیکن یہ ڈرنا نیچے نہیں آتا طریقہ کہ کیا ہوئے پل ایک شتونگڑے نے مشورہ دیتا
کہ ایک کو طریقہ مسلمان کو زیر کرن دا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، موت تو ڈرنا ہی کوئی نہیں، این واسطے ہوئے کملی والے دا غلام تے موت تو ڈرے، این واسطے کہ یہ تو خوش ہے، یہ تو خوش ہے، یہ تو مزید منافع نہ لے دی موت، اتھا لکھ دا تے اتھا سوا لکھ دا، اتھا کملی والے دا ذکر بیٹھا کریں دے، دروداں دے نغمے پیش بیٹھا کریں دے، تے جے مر کے قبر وچ ویسی تو سونے دا دیدار کرے سی، اتھا کملی والا سامنے آسی، ہن کون ہے جے کو سرکار دے دیدار دی سکھ کوئی نہیں، بول نہیں یار تھوڑا جی، سکھ ہے یا کوئی نہ، تھوڑا جا بول چھوڑ، اوے یا سکھ ہوئی شالا یا سکھ راوی، شالا یا سکھ شالا یا سکھ راوی، خدا گواہ ہے نماز روزہ حج زکات تہجد سارے تمام ارکان اور عبادتاں ایک پاسے، سونے دے جلوے دی سکھ ایک پاسے، اٹھا حدیث پاک صحابہ کی دی آقا ہے فرماؤ سارے وچ ایمان دے لحاظ نال زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ میرے کملی والے محبوب علیہ السلام فرمائے تو سبھی میرے سامنے بیٹھے ہو، میرا تینا انفاس تو تینا سہما تو دیدار تو متمتع تھی دے، قسمت تو آدھی بھی داڑھی چنگی ہے، لیکن فرمائے ایمان دے حوالے نال وہ زیادہ خوش نصیب ہو سن کہ جنہ میں کو ڈٹھا ہی کوئی نہیں، جنہ میں کو ڈٹھا ہی کوئی نہیں، جنہ میرا زمانہ ہی نہیں پاتا وہ بات دے بھی چاہسن، اور اگر انہاں کو میرے دیدار اور میری زیارت کی سعادت ایک پاسے رکھی بنی ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان سونے دے پہاڑ ساری کائنات کی دولت تمام دنیا کا مال و متاع اگر ایک پاسے رکھا بنیے تو میرے دیدار دی جھلک ایک پاسے رکھی بنیے، وہ ساری دنیا کی دولت دے سنچا میرے دیدار دی جھلک چھوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ساری دنیا کی دولت ایک پاسے کہ سونے دی دیدار دی ایک جھلک، سادیاں لفظوں میں عرض کر چھوڑا، سادیاں لفظ تو کس وقت آئے بیٹھے ہو، اتنی دیر وچ بیٹھے ہو، گرمی بھی ہے حبس بھی ہے، ان ساری عزیزاں نے لاکھاں روپے خرچہ کر چھوڑے پروگرام تے، کس واسطے؟ یہ سکھے کہ سونا کرم کرے، دنیا دی بھئی کیا چاہیے اگر ایک جھلک سونے۔ مدینے پاک جڑے ویلے گئے ہیں عمرے دوتے، میں اپنے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نال یہ نعت آپ نے مدینے شریف لکھی، مدینے شریف لکھی جن یہ میرے محترم قبلہ نقیب محفل زید مجدہ یہ حوالہ پہ رہنے ہیں نا، یہ مدینے شریف ہی آپ نے لکھی ہے، پہلے غزل لکھی اور پھر ای پہر دے اندر پھر آپ نے نعت لکھی ہے، کیونکہ یہ شعر آپ نے جڑے ویلے لکھے کمال محویت آپ کے تاری ہے کہ بل نعت لکھ کے تے او کاغذ ول ہیٹ کے جیب وچ پاتے نے کہ بل سرکار دے معجزہ شریف کے سامنے حاضر تھے، سلام بھی پیش کیتے نے اور نعت بھی سرکار کی بارگاہ دے وچ پیش کیتی نے کہ آقا قبول فرماؤ، کیونکہ انہوں تے مدینے دے تاجدار نے قبولیت دی مہر لئیے، ایویں تے جیڑی محفل دی وچ بھی پڑھی ویسی محفل اٹھ سی، نعت ہی ایسی ہے کہ سرکار دی بارگاہ دی وچ جڑی قبول ہے وہ کائنات ہر کہہ کو قبول ہے۔ یہ شعر اٹھا آپ نے کہ بھی سرکار دے دیدار دی جھلک عرض کی نے، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، 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 کچھ بھی ہے دور سے دیدار
بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ وہ سیدہ سے انہیں اب تو نہ رو گئے درباں، وہ سیدہ سے انہیں اب تو نہ رو گئے، وہ سیدہ سے انہیں اب تو نہ رو گئے درباں، خود نہیں آئے، خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، ہاں خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، تیرے اب تو میزان پہ، ہاں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، میرے میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیب کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، کیوں نہ پلڑا، کیوں نہ پلڑا، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے، اور تیرے ذہن کی کیفیتی ترجمانی مطلب دے اندر کہ کیوں آیا بیٹھے، کس واسطے آیا بیٹھے، ذہنی کیفیت کیا ہے، تصور کیا رکھی بیٹھے، خیال کیا رکھی بیٹھے، دماغ دے وچ نقشہ کیڑا رکھی بیٹھے، لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سونے دا نا سن کے ذریت کفر لرزہ پر اندام ہے، سرکاری دو جہاں دے متعلق ایسے خاکے بنا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ہیں، سخت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، وہ ہستی جڑی رحمت کائنات، جڑی رحمت للعالمین، جڑی دشمنوں واسطے بھی رحمت ہے، جڑی دشمنوں واسطے بھی چادر بچھا دے، اون دے متعلق کے تصور کیوں سرکار دے نا دی تسخیر تو ڈر دین، جتھا جتھا نا پہنچے
رضوان کڑا دے سونا بھاویں کہتے دا چہرہ نہیں ڈٹھا نہ سن کے ان کا دل کم ہوئے اور سین آمنہ کو ایک بھی حال چکن دے ہیں وہ بھی آپ فرمینی ہیں کہ جلے میرے لال دھرتی سے آیا نا 9 مہینے جڑا میرے اندر جلوہ کر رہے کہ آرزو تے خواہش ہے بھی سونا جڑا بدن دے اندر ہے تے اے شانن جڑے سکے درخت نالو لگ دیاں ساوا تھی کہ اپنی لڑیاں میں روتے جھکے نہ بکریاں تے بھیجاں دے اچڑ دے نالو سین گزر دیے وہ بکریاں تے بھیجاں حضرت آمنہ دا سجدہ شروع کر دینے سین آمنہ اللہ دے گھر دا طواف کر کے جلے حجر اسود کو چمن لگ دیاں نا حجر اسود اپنی جا چھوڑ کے سین آمنہ نے ہوٹا کو چم دے آپ زمزم دے کھوتے پانی بھرن واسطے وینجن ڈول چاواں پانی بھراں جی میں کہ کھو ہی پہلے پر میں حالے میں ڈول کو ہاتھ نہیں لایا پانی اپنی تہ دے وچوں چویائے میرے پیراں دے وچ رقص کھڑا کرے دے میں ہدیاں پانی اج تو پہلے تے حال تیرا کوئی نہیں اج کیا تھی گئے کیا حال ہے کیا گل ہے کوئی نواں پروگرام تھی گئے پانی نے کٹریاں دی وچ آواز آندی ہے نصیباں والی آمنا اے میں تیرا استقبال نہ کھڑا کرے دا او سونے دی سلامی کھڑا کرے نا جیڑا نبیاں دا سردار تیرے اندر جلوہ کر سبحان اللہ سین آمنا فرمیندی ہے زمین تے بہندیاں زمین دے وچوں سبزہ نکل آندا ہے میرے بدن دے وچوں خوشبو دے مہکان ہے میرے گھر دے وچ خوشبو ہے رات دا ٹائم تھیندا ہے پہلے مہینے جناب آدم علیہ السلام دوجے مہینے جناب شیس علیہ السلام تیجے مہینے جناب ادریس علیہ السلام ایویں جناب نوح علیہ السلام جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ہر مہینے نبی پیامن مبارکاں پڑھے آدن آمنہ مبارک ہوئی نبیاں دے سردار دی اماں بنن والی بڑیاں مقدراں والی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ملاد مصطفیٰ سبحان اللہ 9 مہینے اندر ہے یہ شانہ ہے ان میں کہ سونا جلے سامنے آسی تھی ان میں کیا جلوہ ہو سی جڑا عالم غیب دے وچ کھڑا ہے کہ اے جڑیاں تجلیاں ہیں ہن کیا جلوہ ہو سی جیدی حک ولادت دی رات شان ہے کہ این لگ دے جی میں تارے سین آمنہ فرمینی سارے گھر تو لاندے پہ ہونے چند ہی میں لگ دے کہ آج چند سارے گھر تو متوجہ ہے فرشتے آنے پہ جنتی پرندے حوراں نبیاں یا ماواں گھر والیاں عجیب عالم ہے پھر میں نے جو ہی سونا میرے بطن تو بہر آئے میں ارادہ کیتے کہ فوراں دیکھا سونے کو لما خرج من بطنی جو ہی میرے بطن ایک دست تو سونا بہر آئے فنظر تو ہی لائے میں اپنے دامن پہلو دی بھی دید ماری ہے سونے کو دیکھا فیضا آنا بہی میں ڈٹھے کہ سرکار ہن میرے قریب لیکن ساجدن حالت سجدہ دے وچ حالے اماں دا کھیر نہیں پیتا پہلے سجدہ کیتا اور پہلے امت دی بخشش دی خدا کو ضمانت کی دیے گارنٹی کی دی اے جل لجپال سبزادہ سے بھی تشریف فرمائیں ہر شعبے دا بندہ بیٹھا ہے سرکار نے قوم دیاں لیڈراں کو قوم دیاں قائدین ودیاں ودیریاں کو اپنے میلاد دل کو سبق دیتے ہیں فرمائے میری یہ سیرت ہی میں کیونکہ امت کا ذمہ وار تھی کہ آیا کہ میں کو احساس ذمہ داری اتنی شدت نال دامن گیرے اما دا کھیر نم پیتا پہلے امت کی بات کی تھی تو صحیح اگر قوم دے لیڈر ہی ہوئے تو اپنا مفاد پا دیجئے اپنے مربے الاٹمنٹاں پلاٹ توجہ ہے یار کوئی نہ اپنے بینک بیلنس اپنے مفاد اپنی گڈیاں اپنے فائدے اپنے دنیا دے مفاد بعد اٹھا ہے جیڑی قوم دے ذمہ دار اور لیڈر بن کے آئے ہو پہلے انہاں دی اوکھ دی کرا ہے پہلے انہاں دی ذمہ داری نبھائے اپنا فائدہ بعد اٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے مصطفیٰ جیڑا لیڈر قوم دے مفاد کو مقدم رکھے اپنے مفاد کو پیچھا رکھے اوہ لیڈر بولتا صحیح یار اوہ لیڈر تے جڑا اپنے مفاد کو رکھے اکھوں بھی جتھا کم دا پلاٹ پہ میڈا جتھا کو چنگا رقبہ پہ میڈا جتھا کو ستری بیعت بھی اکھے قریب دے کر چنگا کتا جو نظر آ گئے
کوئی منگی نہیں میں کو رہا میرے ڈیرے تے ہوئے جیڑا اپنا مفاد اگو رکھے کہ قوم دا مفاد پچھو رکھے وہ لیڈر نہیں وہ لیڈر ہے چمڑے بیکار ہے فضول ہے لیڈر ہو بنا جیڑا اپنے مفاد کی گردن تے چھری رکھ کے پہلے قوم کا مفاد بولے گل سمجھ آئیے کوئی ہوں میرے کملی والے نے اما دا کھیر نہیں پیتا پہلے امت کی ضمانت کی ہے کہ ضمانت جڑے لفظاں دے وچ سنا ہو سی تساں شاید کہہ پاس ہو کولو یا کہ میں یہ طالب علم کو سنا ہو سی کہ سرکار عرض کی تھی رب حبلی امتی رب بولو رب حبلی امتی یہ دا معنی عموماً جلدی دی وچ حضرات کی دیاں دران کے سرکار عرض کی تھی مولا میری امت کو بخش لیکن میں نہیں ان معنی دے اعتبار نال سیغے دے اعتبار نال تھوڑا جا ویسیت طالب علم میں اختلاف کرے سا رب حبلی امتی دا یہ معنی ہے وہ رب غفر امتی یا سیلا لام چلا اور رب غفر لے امتی ان معنی یہ نہیں رب حبلی امتی رب حبلی دا معنی میں تے کو الگ الگ سناواں چاہ رب اے میدا رب کیونکہ نحویاں دے نزدیک سٹوڈنٹ بیٹھے نا نقیب محفل مستند عالم دین ہے لیکن انہاں کو یہ ذوق پسند آ گیا سٹے سیکٹری والا ساکو یہ ذوق ہی نہ کوئی یہ ذوق عطا تھی کہ اپنا اپنا ذوق ہے نا ماؤ مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق اون بسہرا رفتو ما در کوچ ہا رسوا شدیم کہ مجنو تے میں ہک کے ترس اکٹھے پڑھ دے ہسے وہ جنگل تو منہ کر گئے تے گلیاں چ رلن واسطے رہ گئے پڑھے ہک کے درس دے وچ توجہ ہے نا رب اے میرا رب رب منادى مضاف کے حرف ندا و مضاف الیہ یا ضمیر واحد متکلم محذوف فست یا ربی شد اے میرا رب حب امر دا صیغہ لی مجھے حب دے لی میں کو اے میرا رب دے میں کو امتی میری امت اے مولا میری امت میں کو دے میری امت میں کو اگر حالے تک امت نہیں تھی تو سرکار فرمائے میں میں خاتم النبیین لکھا جا چکا ہمیں جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام دا حالے کارا پیا بندا ہے میں بھی خاتم النبیین لکھا جا چکا ہمیں اور جڑا میں خاتم النبیین ہے رسولاں تو ازل دے وچ اقرار پہ تھیندا ہے جندی رسالت دا وہ کو حالے تک کیا امت نہیں ملی امت دے کھاتے کوئی نہیں لکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات کھڑے پڑھ دیں کہ 70 صفتہ میرے کملی والے دی امتیاں پڑھیاں نے عرض کی تھی مولا یہ امت میں کڑے میں کم دی شے ہر بندے کو چاہیے نا مولا یہ امت میں کڑے میں اللہ فرمائے اے امت آخر الزمان پیغمبر دی موسیٰ کو نہیں مل سکتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا اچھا اگر امت میں کو نہیں لینا بل میں کو سونے شانہ والے نبی دا امت ہی بنا چاہ امت مل چکی بل کیوں عرض کی تھی مولا امت نے عرض کرنے دا مقصد ہے مولا تیمہ کو دنیا تے بھیجے میں پہلا سجدہ کیتے نگاہ نبوت کھول کر اٹھم جی میں میری امت دی تعداد ڈھیرے ایویں دی وچ گنہگاری ڈھیرے تے مولا قیامت دی وڈا سختے تو جباری قہاری تے ہو للہ الواحد القہار دی شان نہ جلوہ گر ہو سے منتقم بن کے جلوہ گر ہو سے مطلب میری امت تیرے حساب دا سامنا نہ کر سکے تیرے حساب دی سٹ نہ چاہ سکے مولا میں محمد کے پہلے سجدے دا واسطہ ہی میری امت